الرحمن الرحیم. السلام علیکم ڈیئر ویورز اینڈ لسنرز. مائکروسافٹ ورڈ 2007 لیکچر نمبر 25. پچھلے لیکچر میں ہم نے انسرٹ ربن کے اندر لنکس کے ڈراپ ڈاؤن مینیو کو کمپلیٹ کیا تھا. اس لیکچر میں ہم انشاءاللہ لنکس سے جو ہمارا جو گروپ باکس ہے ہیڈر اینڈ فوٹر کا، ہم اس کو ڈسکس کریں گے. تو چلیے اپنے لیکچر کو سٹارٹ کرتے ہیں. ایم ایس ورڈ اوپن کرتے ہیں. Alt tab F7 Alt tab JAWS Alt tab Alt left arrow document. اب میں نے ایک اپنا ایم ایس ورڈ لوڈ کر دیا. اپنی کمانڈ کو چیک کرنے سے پہلے، اس کو سٹارٹ کرنے سے پہلے میں آپ کو ہیڈر اینڈ فوٹر کے بارے میں ڈسکرپشن بتاتا چلوں کہ ہیڈر اینڈ فوٹر بیسیکلی جس طریقے سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک بک ہوتی ہے اور اس بک کے ٹاپ پر اور اس کے باٹم پر ہیڈر اینڈ فوٹرز ہوتے ہیں. مثلا جیسے اگر ہم ہیڈر کی بات کریں تو اس میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ بک کا ٹائٹل لکھا ہوتا ہے اور وہ ہر پیج پر آپ کو نظر آ رہا ہوتا ہے. اسی طرح پیج کے جو باٹم پر یعنی پیج کے نیچے فوٹر ہوتا ہے، جس پر فار ایگزامپل جو ٹیکسٹ بورڈ کمپنی ہوتی ہے اس کا نام لکھا ہوتا ہے، اور وہ بھی اسی طرح آپ کی بک کے ہر پیج پہ باٹم پہ ہوتا ہے. تو یہ ہم کوئی بھی بک کریٹ کرتے وقت اپنے ہیڈر اینڈ فوٹر سیٹ کر سکتے ہیں. تو ہیڈر اینڈ فوٹر کے گروپ باکس کو اب ڈسکس کرتے ہیں. انسرٹ ربن میں جاتے ہیں اور ہیڈر اینڈ فوٹر کے گروپ باکس میں ان کی کمانڈز کو چیک کرتے ہیں. Alt N upper ribbon tab tab clip tab smart tab chart tab links tab header and footer group box header button drop down 1 of 3 press space to activate comma then use up or down arrow period alt followed by N H. ہیڈر سب سے پہلے ہمارے پاس جو آپشن ہے وہ ہیڈر کی ہے، جس کی ربن کے اندر سے ڈائریکٹ کمانڈ Alt N followed by H ہے. نیکسٹ کمانڈ کو چیک کرتے ہیں. Tab footer button drop down 2 of 3 press space to activate comma then use up or down arrow period alt followed by N O. فوٹر کی ربن کے اندر سے جو ڈائریکٹ کمانڈ ہمارے پاس ہے وہ ہے Alt N followed by O. نیکسٹ کمانڈ کو بھی چیک کرتے ہیں. Tab page number button drop down 3 of 3 press space to activate comma then use up or down arrow period alt followed by N U. نیکسٹ ہمارے پاس جو کمانڈ ہے وہ ہے پیج نمبر، اور اس کی ربن کے اندر سے ڈائریکٹ کمانڈ ہے Alt N followed by N U. نیکسٹ کمانڈ کو چیک کرتے ہیں. Tab text group box. یعنی ہمارے پاس جو ہیڈر اینڈ فوٹر کے گروپ باکس میں صرف 3 ہی کمانڈز ہیں. اب ہم سٹیپ بائی سٹیپ ان تینوں کو سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں. اسکیپ کی پریس کرتے ہیں اور ربن سے باہر آتے ہیں. Escape leaving menu bar print view edit. اب فار ایگزامپل میں یہاں پہ اپنے پیج میں سب سے پہلے ایک لائن پہ کچھ ٹائپ کر دیتا ہوں. AEADING 1 heading 1. اب میں نے اپنے ڈاکومنٹ کی پہلی لائن پر ایک ٹیکسٹ ٹائپ کر دیا ہیڈنگ 1. یہ آپ کو سمجھانے کے لیے تاکہ آپ کو ہیڈر اینڈ فوٹر کے میں سمجھا سکوں. اب ہم فار ایگزامپل میں نے اپنی بک کے اوپر ہیڈر اینڈ فوٹر لگانا چاہتا ہوں. تو سب سے پہلے ہم ہیڈر کو سیٹ کرتے ہیں. ہیڈر کی ڈائریکٹ کمانڈ ربن کے اندر سے جو ہے وہ ہے Alt N followed by H. اب اس کو ہم پریس کرتے ہیں Alt N اور followed by H. Alt N upper H lower ribbon header and footer group box build dash and group box blank comma blank header grid 1 of 24 to move through the controls on this ribbon comma. اب ہمارے پاس ہیڈر کا ڈائلاگ باکس اوپن ہو گیا. اس میں بلٹ ان ہمارے پاس جو ہے کہ سٹائلز ہیں کہ آپ کس قسم کا ہیڈر لگانا چاہتے ہیں. ان میں سے آپ کسی ایک کو بھی چوز کر سکتے ہیں. فار ایگزامپل اب ہم ایرو کیز کی مدد سے اس پہ موو کرتے ہیں. سب سے پہلے ہمارے پاس بلینک ہے. نیچے ڈاؤن ایرو پریس کرتے ہیں.
blank left parent 3 columns right parent blank header set up for left comma right comma. یہ نیکسٹ ہمارے پاس ہے بلینک وتھ 3 کالمز. اسی طرح ڈاؤن ایرو پریس کرتے ہیں. Alphabet comma center document title over double dash line border grid 3 of 24. یہ نمبر 3 پہ جو ہے ہمارے پاس جو سٹائل ہے یہ وہ ہے. اسی طرح اس کے نیچے آپ جتنے بھی اس کے نیچے آپ ڈاؤن ایرو سے یا اپ ایرو سے کسی ایک سٹائل کو سلیکٹ کر سکتے ہیں. فار ایگزامپل اب میں سب سے پہلا جو ہمارے پاس آپشن ہے جو سب سے پہلا ہیڈر ہے وہ بلینک کا ہے. میں بلینک کو سلیکٹ کرتا ہوں. اپ ایرو سے بلینک پر جاتے ہیں اور انٹر پریس کرتے ہیں. Blank comma menu save selection build dash and group box blank comma blank header grid 1 of 24. سب سے پہلا جو hمارے پاس ہے وہ ہے بلینک. اب ہم بلینک پر انٹر پریس کر دیں گے. Leaving menus header section 1 as page header edit left bracket type text right bracket type and text period. جو ہی آپ نے بلینک پر ہیڈر پر انٹر پریس کیا تو اس نے ہمیں کہا کہ اس پہ ٹائپ یور ٹیکسٹ ہیئر، یعنی اب آپ اپنے ہیڈر پہ کون سا ٹیکسٹ ٹائپ کرنا چاہتے ہیں وہ اس کو ٹائپ کیجئے. فار ایگزامپل اس کو میں بیک اسپیس سے ڈیلیٹ کرتا ہوں. right bracket blank. اب یہاں پہ ہم کوئی ہیڈر لگا دیتے ہیں. فار ایگزامپل ہم لکھ دیتے ہیں ABC بک. فار ایگزامپل ہم کوئی بھی نام رکھ دیتے ہیں. caps lock on ANN BXXC ABC BOOK. میں نے فار ایگزامپل ہیڈر ٹائپ کر دیا ABC بک. اب یہاں پہ ہم انٹر پریس کر دیں گے. book enter. اب جب آپ نے انٹر پریس کیا اس کو کنفرم کرتے ہیں انسرٹ اپ ایرو سے. اب آپ نے سنا کہ یہ کوئی بھی اناؤنس نہیں کر رہا، یعنی جب آپ ہیڈر سیٹ کر دیتے ہیں وہ چونکہ ہمارے جو کرسر ہوتا ہے وہ کرسر سے اوپر یعنی پیج کے اوپر ہیڈر لگتا ہے، اس لیے جو ہمارا جاؤز کرسر ہوتا ہے وہ وہاں پر نہیں پہنچتا، اس لیے وہ اس کو ریڈ بھی نہیں کرتا. اس لیے آپ کو جب بھی ہیڈر لگانا ہوگا یا اس کو ایڈٹ کرنا ہوگا یا ریموو کرنا ہوگا آپ کو ہیڈر کے ڈائلاگ باکس کے ذریعے ہی آپ اس کو چینج یا ریموو کر سکیں گے. اس کو اب فار ایگزامپل میں ڈاؤن ایرو سے نیچے آتا ہوں. جب آپ نے انٹر پریس کر دیا تو یہاں پہ آپ اسکیپ کی پریس کر دیں گے. escape. اب چونکہ ہمارا جو کرسر ہے وہ اس کو ریڈ نہیں کر پا رہا اس لیے یہ ابھی کچھ بھی اناؤنس نہیں کر رہا. اس لیے ہم ابھی ایروز کیز کی مدد سے اپنے پیج پر واپس آتے ہیں نیچے. Alt left arrow document 3 heading 1. اب آپ نے سنا کہ یہ ہمارے جو پہلی لائن ہے ہیڈنگ 1 جو ہم نے سب سے پہلے ٹاپ پر لکھی تھی یہ اس کو جاز اناؤنس کر رہا ہے، یعنی ہیڈر کو اناؤنس نہیں کر رہا. ہیڈر سیٹ ہو جاتا ہے لیکن چونکہ وہ پیج سے اوپر ہوتا ہے اس لیے جاز اس کو ریڈ نہیں کرتا. اب آپ اگر مثال کے طور پر آپ نے ہیڈر سیٹ کر دیا ہے اور آپ ہیڈر کو چینج کرنا چاہیں، فار ایگزامپل اس میں ٹیکسٹ مزید ایڈ کرنا چاہیں یا اپنے ہیڈر کو ریموو کرنا چاہیں تو ہم دوبارہ ہیڈر کے ڈائلاگ باکس پہ جائیں گے اور وہاں پہ ایڈٹ یا ریموو کے آپشن کو چوز کریں گے. فار ایگزامپل اب ہم ہیڈر جو ہم نے ٹائپ کیا ہے اس کے ٹیکسٹ کو چینج کرنا سیکھتے ہیں. دوبارہ ہیڈر کے آپشن پہ جاتے ہیں Alt N فالو بائی H. Alt N upper ribbon H lower ribbon header and footer group box build dash and group. اب ہمارے پاس ہیڈر اینڈ فوٹر کا ڈائلاگ باکس پھر اوپن ہو گیا. آپ اپ ایرو کی مدد سے جاتے ہیں. Menu save selection to header gallery to remove header Alt followed by N H R.
रिमूव हेडर. अगर आप हेडर को रिमूव करना चाहें तो इस बटन पर क्लिक एंटर प्रेस करेंगे. मजीद आप एरो प्रेस करते हैं. Edit header, alt followed by N-H-E. एडिट हेडर. अगर आप हेडर को में एडिट करना चाहते हैं यानी उसमें तब्दीली करना चाहते हैं तो एडिट हेडर पर एंटर करेंगे. अब फॉर एग्जांपल इसमें मैं चेंज करना चाहता हूं तो इस पर एंटर प्रेस कर दूंगा. Leaving menus, header, print view, section 1 as page header, edit. इंसर्ट अप एरो से कंफर्म करते हैं. ABC book. आपने सुना, अब इसने अनाउंस किया ABC बुक, यानी अब हम दोबारा हेडर के ऑप्शन पर मौजूद हैं और हमारा कर्सर हमारे हेडर पर मौजूद है. अब हम अपने हेडर को अगर चाहें तो इसको चेंज भी कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल मैं इसको चेंज कर देता हूं हेडर को. Blank. बैक स्पेस से डिलीट कर दिया सेलेक्ट करके. अब यहाँ पे हम नाम दोबारा कोई टाइप कर देते हैं. जब आप हेडर के ऑप्शन पर होते हैं तो वो K. थोड़ा सा स्लो हो जाता है. अब मैंने टाइप कर दिया. अब इसको जावास थोड़ी देर में अनाउंस करेगा. W. इंसर्ट अप एरो से कंफर्म करते हैं. Law, the book of law. द बुक ऑफ लॉ. अब मैंने ये टाइप कर दिया. अब यहाँ पे मैं एंटर प्रेस कर दूंगा. Enter. और एस्केप की प्रेस कर दूंगा. Escape. Alt left arrow, Skype. Alt tab, document 3 dash. Heading 1. Heading 1. अब हमारा जो हेडर है वो चेंज हो गया. अब चूंकि जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो हमारा जॉज कर्सर होता है वो हेडर की पोजीशन पर नहीं मूव कर सकता, इसलिए जॉज उसको रीड भी नहीं कर सकता. अब अगर आप इस वक्त हमारा फोकस हमारी लाइन नंबर 1 पर है और हमारा नया हेडर प्लेस हो गया है. अब अगर आप ये चाहते हैं कि आप हेडर को रिमूव कर दें तो दोबारा आप हेडर के डायलॉग बॉक्स को ओपन करेंगे. ऑल्ट एन फॉलोड बाय एच प्रेस करते हैं और हेडर को रिमूव करना सीखते हैं. Alt N, ribbon, H, lower ribbon, header and footer group box, build dash it. अप एरो से अब हम रिमूव हेडर के बटन पे जाएंगे और वहां पे एंटर प्रेस कर देंगे. Menu, save selection, remove header, alt follow. रिमूव हेडर. यहाँ पे एंटर प्रेस कर देंगे तो हमारा हेडर रिमूव हो जाएगा. Leaving menus, print view, edit. Heading 1. Heading 1. अब हमारा जो हेडर है वो रिमूव हो गया. उम्मीद है आपको हेडर को सेट करना, हेडर को एडिट करना और हेडर को रिमूव करना इसका इल्म हो गया होगा. अब हम फुटर जो हमारे पास इस ग्रुप बॉक्स में नेक्स्ट ऑप्शन है उसको सेट करना सीखते हैं. फुटर जैसे कि मैंने आपको बताया वो पेज के बिल्कुल बॉटम पर होता है. और इसी तरह अगर आपके डॉक्यूमेंट के अंदर 10, 20, 100 पेजेस जितने भी पेजेस हैं तो वो हर पेज पर वो फुटर ऑटोमेटिकली प्लेस हो जाएगा. इसी तरह हेडर और फुटर दोनों ऑटोमेटिकली आपके हर पेज पर शो होंगे. तो अब हम फुटर को लगाते हैं. फुटर की रिबन के अंदर से डायरेक्ट कमांड ऑल्ट एन फॉलोड बाय ओ है. ऑल्ट एन फॉलोड बाय ओ प्रेस करते हैं. Alt N, upper ribbon, O, lower ribbon, header and footer group box, build dash in group box, blank comma, blank. अब इसमें भी वही बिल्ट इन जो हमारे पास फंक्शन है जो कि हमारे पास हेडर के ऑप्शन में थे. अब इनमें से आप किसी एक को भी चूज कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल मैं ब्लैंक को चूज करता हूं जो कि नंबर 1 पर है.
blank left, blank comma, blank footer grid, 1 of 20. جو پہلے نمبر پہ ہمارے پاس جو گریڈ ہے وہ ہے بلینک. اس پہ انٹر پریس کر دیں گے. Leaving menu bar, footer. فوٹر. Section 1 has page footer. Edit, left bracket, type text, right bracket, type in text, period. اب یہ ہمیں کہہ رہا ہے ٹائپ ٹیکسٹ. اب ہم بیک اسپیس سے اس Right کو ڈیلیٹ bracket, کرتے ہیں blank, اور یہاں پہ اپنا فوٹر لگا دیتے ہیں. فار ایگزامپل میں یہاں پہ لکھ دیتا ہوں K, P, K, K, P, K, T, E, X, T, text, B, O, A, R, D, board. اب میں نے یہاں پہ ہیڈر ٹائپ کر دیا. اب یہاں پہ آپ انٹر پریس کر دیں. Enter. جب آپ انٹر پریس کریں گے تو آپ کا فوٹر بھی جو ہے پلیس ہو جائے گا. اب اس کو بھی جو ہے جاز اناؤنس نہیں کرے گا, اس لیے ہم اپ ایرو سے یا ڈاؤن ایرو سے ہم اس کو کنفرم کر لیتے ہیں. اب میں ایروز کی پریس کر رہا ہوں لیکن اس کو جاز اناؤنس نہیں کر رہا, لیکن ہیڈر اناؤنس Escape. لیکن فوٹر جو ہے وہ پلیس ہو گیا ہے. اب اگر آپ اپنے فوٹر کو ایڈٹ کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے بھی ہمیں دوبارہ اپنے فوٹر کے ڈائلاگ باکس کو اوپن کرنا پڑے گا اور اس کو ہم ایڈٹ یا ریموو کر سکتے ہیں. فار ایگزامپل اب ہم اس کو ایڈٹ کرنا چاہیں تو دوبارہ Alt N فالوڈ بائی O پریس کریں گے. Alt N, ribbon, O, lower ribbon, header and footer group box, build that. اب ہم دوبارہ اپ ایرو سے ایڈٹ کے بٹن پہ جائیں گے. Menu, save, remove footer, edit footer, Alt followed by. ایڈٹ فوٹر, یہاں پہ انٹر پریس کر دیں گے. Leaving menus. Print view, section 1 has page footer, edit. اب ہمیں وہ kہہ رہا ہے کہ آپ اپنا فوٹر دوبارہ ٹائپ کریں. اب فار ایگزامپل میں کچھ ٹائپ کر دیتا ہوں. یہاں پہ Selected, KPK text board. KPK ٹیکسٹ بورڈ میں نے ٹائپ کیا تھا, اس کو فار ایگزامپل میں لکھ دیتا ہوں پنجاب ٹیکسٹ بورڈ. اب جب آپ اپنا فوٹو ٹائپ کر دیں تو پھر آپ انٹر پریس کر سکتے ہیں. اب میں نے اپنا ٹیکسٹ ٹائپ کر دیا ہے. اب جاز اس کو اناؤنس کرے گا تھوڑی دیر میں. D. Board, Punjab text board. اب میں نے ٹائپ کر دیا پنجاب ٹیکسٹ بورڈ. یہاں پہ انٹر پریس کر دیں گے تو ہمارا فوٹر پلیس ہو جائے گا. Enter. اسکیپ کی پریس کر دیں انٹر کے بعد. Escape. اب ہمارا جو فوٹر ہے وہ اس کے اوپر سیٹ ہو گیا ہے. اب اگر آپ چاہیں کہ آپ فوٹر کو ریموو کرنا چاہیں تو دوبارہ فوٹر کے ڈائلاگ باکس کو اوپن کر کے ریموو فوٹر کے آپشن کو سلیکٹ کر دیں گے. فار ایگزامپل اب ہم فوٹر کو ریموو کرتے ہیں. Alt N فالوڈ بائی O پریس کرتے ہیں. Alt N, ribbon, O, lower ribbon, header and footer group box, build dash in. فوٹر کا ڈائلاگ باکس اوپن ہو گیا. اپ ایرو کی مدد سے ریموو فوٹر پہ جا کر انٹر پریس کر دیں گے. Menu, save selection to remove footer, Alt followed by N. ریموو فوٹر, یہاں پہ انٹر پریس کر دیں. Leaving menus, print view, edit. اب ہمارا فوٹر ریموو ہو گیا. Heading 1. یہ تو تھا فوٹر کو پلیس کرنا, اس کو ایڈٹ کرنا اور اس کو ریموو کرنا. میتھڈ ان دونوں کا ہیڈر اینڈ فوٹر کا سیم ہی ہے. فرق صرف اتنا ہے کہ ہیڈر آپ کے ٹاپ پر آتا ہے اور فوٹر جو ہے کہ پیج کے باٹم پر. امید ہے آپ کو ہیڈر اینڈ فوٹر کی سمجھ آ گئی ہوگی. اب ہم اپنے ہیڈر اینڈ فوٹر کے جو گروپ باکس, اس کے اندر جو ہماری لاسٹ کمانڈ ہے پیج نمبر, اس کو ڈسکس کرتے ہیں. پیج نمبر بیسیکلی آپ کے جتنے بھی ڈاکومنٹ کے اندر پیجز ہیں ان سب کے ٹاپ پر یا جہاں پہ بھی آپ پیج نمبر لگانا چاہیں وہ اس کو آپ سیٹ کر دیں گے تو وہ آٹومیٹکلی آپ کے سارے ڈاکومنٹ کے اوپر پیج نمبر کے ساتھ وہ پلیسمنٹ کر دے گا. یعنی پیج 1 2 3 ہر پیج کے اوپر وہ آپ کے پیج نمبر لکھ دے گا. اب ہم اس کو بھی سٹارٹ کرتے ہیں. ریبن کے اندر سے پیج نمبر کی ڈائریکٹ کمانڈ وہ ہے Alt N فالوڈ بائی NU. اب اس کو پریس کرتے ہیں. Alt N, ribbon, U,
New menu, lower ribbon, header and footer group box, top of page T, bottom of caps lock off. اب ہمارے پاس جو ہے پیج نمبر کا ڈائلاگ باکس اوپن ہو گیا. اب اس کے اندر جو ہے کہ ڈفرینٹ جو ہے ہمارے پاس پیج نمبر لگانے کے مختلف آپشنز ہیں. سب سے پہلا جو آپشن ہے وہ ہمارے پاس Top of page, ٹاپ آف پیج سب مینیو، یعنی ٹاپ آف پیج کے اوپر آپ لگا سکتے ہیں اور اس کے اندر سب مینیو ہے، یعنی سب مینیو کے اندر مختلف سٹائلز ہیں. پہلے ہم ان کو چیک کر دیتے ہیں. ڈاؤن ایرو پریس کرتے ہیں. bottom of page sub menu, alt file. باٹم آف پیج سب مینیو، یعنی پیج کے باٹم پہ اگر آپ پیج نمبر لگانا چاہتے ہیں. اور آگے پھر اس کی مزید جو ہے اس کے اندر سٹائلز ہیں. مزید نیچے جاتے ہیں. Page margin sub menu, alt file. پیج مارجن سب مینیو. پیج مارجن کو ہم جو انشاءاللہ اپنے آئندہ والے لیکچرز میں بھی ڈسکس کریں گے، تو اس کو فی الحال چھوڑ دیتے ہیں. نیچے ڈاؤن ایرو پریس کرتے ہیں. Current position sub menu, alt. کرنٹ پوزیشن سب مینیو، یعنی جس جگہ پہ آپ کا کرسر ہوگا وہاں پہ پیج نمبر انسرٹ کرے گا. ڈاؤن ایرو پریس کرتے ہیں. Format page numbers dot dot dot. فارمیٹ پیج نمبرز، یعنی اس میں آپ اپنی مرضی سے بھی پیج نمبر کی سیٹنگ کر سکتے ہیں. یعنی آپ کس پیج سے آپ پیج نمبرنگ اسٹارٹ کرنا چاہتے ہیں اور کون کس اسٹائل میں، یعنی 1 2 3 میں یا ABC میں وغیرہ. تو فار ایگزامپل اب ہم سب سے پہلی جو ہمارے پاس آپشن ہے ہم اس کو چوز کرتے ہیں. Remove page numbers. یہ ہے ریموو پیج نمبر، یعنی اگر آپ نے پیج نمبر لگا دیے تو بعد میں اگر آپ چاہتے ہیں کہ پیج نمبر میں ریموو کر دوں تو ہم ریموو پیج نمبر کے آپشن پہ چوز کریں گے. Top of page sub menu. اب سے ہم دوبارہ جو ہے کہ اپنے پہلے والے آپشن یعنی ٹاپ پیج سب مینیو پہ پہنچ گئے ہیں. اس کے اندر کی مزید کمانڈ کو چیک کرنے کے لیے اسپیس بار پریس کرتے ہیں. Space. Leaving menus. Play number 1, comma, number with no formatting or accents grid. Navigate with left and right, comma, up and down arrow keys. اب hamaरे पास جو ہے کہ اس کے ٹاپ کے سب مینیو پہ مختلف قسم کے سٹائلز ہیں، مختلف قسم کے آپشنز ہیں. Play number 2, comma, number with no formatting or accents grid. Selected. Play number 3, comma, number with no formatting or accents grid. Selected. یہ اس کے اندر مختلف جو ہمارے پاس پیج نمبر سیٹ کرنے کے ڈیزائن ہیں. آپ کسی ایک کو بھی چوز کر سکتے ہیں جو بھی آپ سمجھیں کہ آپ کے لیے سوٹیبل ہے. فار ایگزامپل میں پہلے والے نمبر 1 آپشن کو چوز کرتا ہوں اپ ایرو سے. Play number 1, comma, number with no form. اب جو ہے یہ پیج جو ہمارے پاس پہلا آپشن ہوتا ہے وہ پیج 1 2 3 والا آپشن ہے. فار ایگزامپل میں اسی کو چوز کر دیتا ہوں. اس کے اوپر انٹر پریس کر دیتا ہوں. Document 3 Microsoft Word, header, print view, section 1 has page header, edit. اب آپ نے سنا کہ اس نے اناؤنس کیا ڈاکومنٹ 1 ہیز پیج ہیڈر، یعنی کیونکہ ہم نے جو ہے پیج نمبر ٹاپ پر سیٹ کیا تھا Heading 1. اس لیے اس نے پیج نمبر کا جو ہے ہمیں ہیڈر اناؤنس کیا، یعنی یہ اس نے پیج کے ٹاپ پر پیج نمبر لگایا. اب یہ بھی ہیڈر اینڈ فوٹر کی طرح جو ہے کہ جس طریقے سے ہم ہیڈر اینڈ فوٹر کو اپنے کرسر کی پوزیشن سے نہیں ریڈ کر سکتے، اسی طرح ہم پیج نمبر کو بھی ریڈ نہیں کر سکتے. حالانکہ وہ پلیس اپنی جگہ پہ ہو گیا ہوتا ہے، مگر وہ پیج کے جو ہمارا مارجن ہے وہ اس سے اوپر ہوتا ہے. اس لیے جاز اپنے مارجن جو مارجن ہوتا ہے پیج کا مارجن وہ اس سے نیچے ہی اناؤنس کرتا ہے، اس کے اوپر جاز کا کرسر نہیں موو کر سکتا. تو اب ہمارا جو ہے پیج نمبر اس کے اوپر سیٹ ہو گیا ہے. اب جتنے بھی آپ کے ڈاکومنٹ کے اندر پیجز ہوں گے وہ سب پر 1 2 3 4 5 اسی طرح آپ کے وہ پیج نمبر اس کے اوپر سیٹ کر دے گا. اب اگر آپ اسی طرح اگر آپ اپنے پیج نمبر کو چینج کرنا چاہیں یا ان کو ریموو کرنا چاہیں تو دوبارہ ہم پیج نمبر کی جو ہے کہ آپشن پہ جائیں گے اور اس میں اپنی مطلوبہ جو بھی ہماری نیو سیٹنگ ہے وہ اس کے اوپر اپلائی کر دیں گے. فار ایگزامپل اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں اس کا پیج نمبر جو ہے کہ ریموو کر دوں تو دوبارہ آپ پیج نمبر کے ڈائلاگ باکس کو اوپن کریں گے اور وہاں پہ ریموو پیج نمبر کے آپشن پہ جا کر اس پر انٹر پریس کر دیں گے. اب فار ایگزامپل ہم اس کو ریموو کرتے ہیں Alt N فالوڈ بائی N U دوبارہ پریس کرتے ہیں. Alt N, up N, U, new, menu, lower ribbon, header and footer group box, top of page T, bottom of. اب اسی طرح ڈاؤن ایرو کی مدد سے جاتے ہیں.
Bottom of page sub-menu. Alt. یہ باٹم آف پیج، اگر آپ باٹم کے پہ نمبر لگانا چاہتے ہیں تو باٹم آف پیج کے سب مینیو، یعنی اس پہ اسپیس بار پریس کرنے کے بعد اس کے اندر مزید باٹم پہ نمبر لگانے کے مختلف سٹائلز ہیں، آپ کسی ایک کو بھی چوز کر سکتے ہیں۔ Page margin sub-menu. Alt followed. پیج مارجن سب مینیو، پیج مارجن اس میں جو ہے کہ آپ کے پیج کے مارجن کے حساب سے آپ پیج نمبر لگاتے ہیں۔ اس کو آپ جب ہم نیکسٹ ٹائم پیج مارجنز کو ہم جب ٹاپک کو ڈسکس کریں گے تب آپ کو اس کی سمجھ آئے گی۔ اس کو چھوڑ دیتے ہیں، فی الحال نیچے جاتے ہیں۔ Current position sub-menu. Alt followed by N-U-C. کرنٹ پوزیشن یعنی جس جگہ پہ آپ کا کرسر ہوگا یہ وہاں پہ آپ کے پیج نمبر کو سیٹ کرے گا۔ ڈاؤن ایرو پریس کرتے ہیں۔ Format page numbers ... Alt followed by N-U-F. Format page numbers. فارمیٹ پیج نمبر یعنی آپ پیج نمبر کو اپنے حساب سے کسی بھی ترتیب سے یا کسی بھی پیج نمبر سے اس کو سٹارٹ کر سکتے ہیں۔ ڈاؤن ایرو پریس کرتے ہیں۔ Remove page numbers. Alt followed by N-U-R. ریموو پیج نمبر یعنی اگر آپ پیج نمبر کو ریموو کرنا چاہیں تو ہم یہاں پہ انٹر پریس کر دیں گے تو ہمارے جو پیجز ریموو ہو جائیں گے۔ فار ایگزامپل اب ہم اس کو ریموو کرتے ہیں، انٹر پریس کر دیتے ہیں۔ Viewing menus. Print view edit. اب اس نے اناؤنس کیا پرنٹ ویو ایڈٹ، یعنی اب اس نے ہمیں ہیڈر اناؤنس نہیں کیا، صرف اس نے پرنٹ ویو ایڈٹ ہمیں اناؤنس کیا۔ اب ہمارا جو ہے وہ اس کے اوپر جو پیج نمبرز ہم نے لگائے تھے وہ اس کے اوپر ریموو ہو گیا۔ تو یہ جو امید ہے آپ کو پیج ہیڈر، پیج فوٹر اور پیج نمبر کی کمانڈ کے بارے میں علم ہو گیا ہوگا۔ کہ پیج ہیڈر اور پیج فوٹر اور پیج نمبر یعنی یہ تینوں جو ہمارے پاس آپشن ہیں یہ آپ کے جو ہے پیج کے بالکل جو ہمارا جو پیج جہاں پہ پیج ہوتا ہے یہ پیج کے اوپر لگتے ہیں یا نیچے فوٹر لگتا ہے، اور پیج نمبر بھی اسی طرح ٹاپ پر یا باٹم پر سیٹ کر سکتے ہیں۔ میتھڈ سمپل ہی ہے، تینوں میں آپ اپنی مرضی سے کوئی بھی اسٹائل چوز کر کے آپ اس پہ ہیڈر یا فوٹر یا پیج نمبر سیٹ کر سکتے ہیں۔ امید ہے آپ کو اس لیکچر کی بخوبی سمجھ آ گئی ہوگی۔ انشاءاللہ ہم اپنے اگلے لیکچر سے انسرٹ ربن کے اندر جو مزید کمانڈ ہے ان کو سیکھنے کی کوشش کریں گے۔ تب تک کے لیے آپ ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔